حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر لمبی ہو، وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور جو شخص قطع رحمی کرتا ہے وہ اس بات پہ غور کرے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے رحم کا تعلق جو ہے، جب اس کو پیدا کیا گیا تو عرش کے ساتھ لپٹ گیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو فرمایا کہ جو تیرے ساتھ جڑے گا میں اس کے ساتھ جڑوں گا، اور جو تیرے سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا۔ تو صلہ رحمی کرنے والا اللہ کی خاص رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ لوگوں کا تذکرہ کیا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی لعنت کا حقدار بنایا ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کو پامال کرتے ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج ایک دوسرے کو توڑنے کی اور ایک دوسرے کو جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے دین کا سبق یہ ہے کہ آپس میں جڑا جائے، محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط کیا جائے، رحم کے رشتے، دودھ کے رشتے، ان کو استقامت بخشی جائے۔ کوئی تھوڑی سی بات ہو گئی تو یہ نہیں کہ اس سے الجھاؤ پیدا کر لیا جائے۔ صبر اور ضبط کا مزاج ایک مومن اپنے اندر پیدا کرے اور مقدس رشتوں کو نہ توڑے۔ دوسرا بڑا جرم اور گناہ کبیرہ غیبت ہے۔ صلہ رحمی کو توڑنے کے لیے بھی، ان رشتوں کو پامال کرنے کے لیے بھی غیبت کا ایک اہم کردار ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں غیبت سے بھی منع کیا، اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جو غیبت ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور اس کی وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو بعد میں توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت سے توبہ کرنے سے بھی معافی نہیں جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ ملے۔ اس لیے یہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ قرار پاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور وہ بھی مردہ ہو؟ اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کوئی شخص کھائے تو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہا تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اس طرح غیبت سے بھی اجتناب کرو۔ گویا یہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچنے والی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس سے وہ اپنے ہی بدن کو اور اپنے ہی چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے حضور کی خدمت میں عرض کی، ہؤلاء الذین یغتابون الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت ایسے ہی ہے جس طرح اپنے بدن کو نوچنا ہے اور اپنے منہ کو چھیلنا ہے۔ آقا کریم کا یہ فرمان بھی سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا، طبرانی نے اپنی موجم میں اس کو لکھا، المستمع احد المغتابین، فرمایا جو غیبت سنتا ہے وہ بھی ایک غیبت کرنے والا ہی ہے۔ اور صرف زبان سے ہی غیبت نہیں، اگر ہاتھ کے اشارے سے اور
گوشائے چشم سے بھی غیبت کی جائے تو وہ بندہ بھی غیبت کرنے والے میں شمار ہوگا اور اس کو بھی اسی طرح سزا بھگتنا ہوگی۔